بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے شیخ سنان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا تھا۔ اسے قلعے کے اندر کی معلومات مل چکی تھی۔ الناصر اس کے ساتھ تھا۔ 2 منجنیقیں نصب کر دی گئیں۔ الناصر نے انہیں بتایا کہ شیخ سنان کا محل کہاں ہے اور کتنی دور ہے۔ اس کی رہنمائی میں منجنیقوں نے پہلے بڑے پتھر پھینکے جو ٹھکانے پر پڑے۔ سنان کے محل کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے۔ قلعے سے تیروں کا می برس پڑا۔ سلطان ایوبی کے حکم سے منجنیقوں سے آتش گیر مادے کی سرب مہر ہانڈیاں اندر پھینکی گئیں۔ یہ سنان کے محل کے قریب گر گر کر ٹوٹی۔ سیال مادہ دور دور تک پھیل گیا۔ اسے آگ لگانے کے لیے فلیتے والے آتشی تیر چلائے گئے، لیکن آتش گیر سیال پر نہ گرے۔ تیر ٹھکانے پر پھینکنا آسان نہیں تھا۔ انہیں قلعے کی دیوار کے اوپر سے اندر جانا تھا۔ اتفاق سے کہیں قریب ہی آگ جل رہی تھی۔ ایک ہانڈی اس کے اتنا قریب پھٹی کہ آگ نے اس کے مادے کو شعلہ بنا دیا۔ دوسرے ہی لمحے سنان کا محل شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ وہاں بے شمار آتش گیر مادہ گر گر کر اور بہہ بہہ کر پھیل گیا تھا۔ شیخ سنان پر شعلوں نے دہشت طاری کر دی۔ اس کی فوج صلیبیوں اور مسلمانوں کی لڑاکا فوج نہیں تھی، یہ نشے اور کاہلی کی ماری ہوئی فوج تھی۔ سنان نے حقیقت کو تسلیم کر لیا اور قلعے پر سفید جھنڈا لہرا دیا۔ سلطان ایوبی نے جنگ بندی کا حکم دے دیا اور کہا کہ شیخ سنان سے کہو کہ باہر آئے۔ ہر طرف خاموشی طاری ہو گئی۔ ذرا دیر بعد قلعے کا دروازہ کھلا اور شیخ سنان 2-3 سالاروں کے ساتھ باہر آیا۔ سلطان ایوبی اس کے استقبال کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ اس کی نگاہ میں سنان مجرم تھا۔ وہ جب سلطان ایوبی کے سامنے آیا تو سلطان نے اسے اور اس کے سالاروں کو اتنا بھی نہ کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ سلطان ایوبی نے کہا، کیا چاہتے ہو؟ جان ایمان، شیخ سنان نے شکست خوردہ آواز میں کہا۔ اور قلعہ؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہوگا۔ اپنی فوج کے ساتھ قلعے سے فوراً نکل جاؤ۔ سلطان ایوبی نے کہا، تم کوئی سامان اپنے ساتھ نہیں لے جا سکو گے۔ اپنی فوج کو سمیٹو۔ کسی کماندار اور کسی سپاہی کے پاس کوئی اسلحہ نہ ہو۔ یہاں سے خالی ہاتھ نکلو۔ تہ خانے میں جو قیدی ہیں انہیں وہیں رہنے دو، اور یاد رکھو سلطنت اسلامیہ کی حدود میں نہ ٹھہرنا، صلیبیوں کے پاس جا کر دم لینا۔ تم نے آپ کے جو 4 فدائی میرے قتل کے لیے بھیجے تھے وہ بھی مارے گئے ہیں۔ میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ سفید جھنڈا تم نے چڑھایا ہے۔ میں قرآن کے فرمان کا پابند ہوں۔ میں کہہ نہیں سکتا کہ خدا تمہیں معاف کرے گا یا نہیں۔ اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دو، ورنہ میں تمہیں اور تمہارے فرقے کو بحیرہ روم میں ڈبو کر دم لوں گا۔ جب سورج غروب ہو رہا تھا، دور افق پر انسانوں کی لمبی قطار سر جھکائے چلی جا رہی تھی۔ شیخ سنان اسی قطار میں تھا۔ اس قطار میں اس کے سپاہی اور اس کے سالار بھی تھے، اور اس قطار میں اس کے پیشہ ور قاتل بھی تھے۔ وہ اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے جا سکے تھے۔ ان کے گھوڑے اور اونٹ قلعے میں رکھ لیے گئے۔ سورج غروب ہونے تک سلطان ایوبی کی فوج قلعے پر قابض ہو چکی تھی۔ تہ خانے سے قیدیوں کو نکال لیا گیا تھا۔ قلعے سے جو زر و جواہرات برآمد ہوئے تھے ان کا کوئی شمار نہ تھا۔ سلطان ایوبی نے قلعہ ایک سالار کے حوالے کیا اور رات کو ہی کوہ سلطان کو روانہ ہو گیا۔ وہ اب زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چند ہی دنوں میں اس نے پیش قدمی کی اور اعزاز کے قلعے کا محاصرہ کیا۔ حلب والوں نے اس قلعے کو دفاعی لحاظ سے بہت مستحکم کر رکھا تھا۔ یہ دراصل حلب کا دفاع تھا۔ اس میں جو فوج تھی وہ تازہ دم تھی، میدان جنگ میں نہیں گئی تھی۔ سلطان ایوبی کو ایسی خوش فہمی نہیں تھی وہ اس قلعے کو فوراً سر کر لے گا۔ یہ خطرہ بھی تھا کہ کب سے حلب کی فوج حملہ کر دے گی۔ اس خطرے کو روکنے کا انتظام کر لیا گیا تھا۔ سلطان ایوبی کو یہ فائدہ حاصل تھا کہ حلب کی فوج ترکمان کی لڑائی سے نقصان اٹھا کر آئی تھی۔ اس کا لڑنے کا جذبہ مجروح ہو چکا تھا۔ قلعہ اعزاز کے دفاع میں لڑنے والوں نے بے جگری سے مقابلہ کیا۔ تمام دن اور ساری رات انہوں نے سلطان ایوبی کی فوج کو قلعے کے قریب نہ آنے دیا۔ دیواریں توڑنے والی پارٹیوں نے بہت کوشش کی کہ کسی جگہ سے دیوار کے قریب چلے جائیں اور دیوار توڑ سکیں، لیکن تیر اندازوں نے انہیں قریب نہ آنے دیا۔ اگلے دن بڑی منجنیقوں سے قلعے کے دروازے پر وزنی پتھر مارے گئے۔ آتش گیر مادہ کی ہانڈیاں بھی دروازے پر پھینک کر آتشی تیر چلائے گئے۔ شعلوں نے دروازے کو چاٹنا شروع کر دیا۔ اوپر سے اعزاز کے تیر اندازوں سے منجنیقوں کے کئی آدمی زخمی اور شہید ہوئے، لیکن اس قربانی کے بغیر قلعہ سار کرنا ممکن نہیں تھا۔ ایک شہید ہوتا تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا تھا۔ دروازہ جل رہا تھا اور اس پر لگاتار پتھر پڑ رہے تھے۔ بہت دیر بعد پتھر دروازے میں سے اندر جانے لگے۔ شعلے نے لکڑیوں کو کھا لیا تھا۔ لوہے کا فریم باقی تھا جو پتھروں سے ٹیڑھا ہو رہا تھا۔ رات کو شعلے بجھ گئے۔ دروازے کا آہنی ڈھانچہ رہ گیا تھا، اس میں سے پیادے گزر سکتے تھے۔ گھوڑے گزارنا مشکل تھا، یہاں جا بازی کی ضرورت تھی۔ پیادہ دستوں کو حکم دیا گیا کہ دروازے کے ڈھانچے میں سے گزر کر اندر جائیں۔ یہ سلطان ایوبی کے کریک ٹروپس تھے۔ انہوں نے ہلہ بول دیا۔ اعزاز کے سپاہیوں نے ان دستوں کا یہ حشر کیا کہ آگے جو گئے تھے انہیں وہیں ڈھیر کر دیا۔ پیچھے والے اپنے ساتھیوں کی لاشوں کے اوپر سے اندر گئے۔ یہ مارکا بڑا ہی خون ریز تھا۔ اس سے یہ فائدہ اٹھایا گیا کہ دروازے کا آہنی ڈھانچہ توڑ دیا گیا۔ جو پیادے زندہ تھے وہ اندر جا کر بکھر گئے اور خوب لڑے۔
پھر گھوڑ سواروں کو اندر جانے کا حکم ملا۔ سلطان ایوبی نے قلعے کے اندر آتش زنی کا حکم دے دیا۔ ایک دستہ جگہ جگہ آگ لگانے لگا۔ اعزاز کی فوج ہتھیار ڈالنے پر آمادہ نظر نہیں آتی تھی۔ یہ قلعہ حلب سے نظر آتا تھا۔ رات کو حلب والوں نے دیکھا کہ جہاں قلعہ ہے وہاں سے آسمان سرخ ہو رہا ہے، شعلے بلند ہو رہے تھے۔ یہ اطلاع تو حلب میں پہنچ چکی تھی کہ سلطان ایوبی نے اعزاز کو محاصرے میں لے رکھا ہے۔ حلب کی ہائی کمانڈ نے اس امکان پر بھی غور کیا تھا کہ سلطان ایوبی پر عقب سے حملہ کیا جائے، مگر سالاروں نے بتایا کہ فوج لڑنے کے قابل نہیں۔ اس وقت سیف الدین حلب میں ہی تھا اور گمشتگین بھی وہیں چلا گیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان اعزاز اور حلب کے دفاع کے سلسلے میں ترش کلامی ہوئی، جو اس حد تک بڑھی کہ گمشتگین نے سیف الدین کو قتل کی دھمکی دے دی۔ سیف الدین نے اتحاد توڑ دیا۔ اس کی جو بچی کچی فوج تھی وہ حلب سے نکال لے گیا۔ یہ لوگ دراصل ایک دوسرے کے بھی دشمن تھے۔ الملک الصالح کی عمر اب 13 برس سے کچھ اوپر ہو گئی تھی۔ وہ سوچنے سمجھنے کے قابل ہو گیا تھا۔ اس نے گمشتگین کا رویہ دیکھا تو اس نے محسوس کر لیا کہ اس کا یہ دوست سازشی ہے۔ اس نے گمشتگین کو قید خانے میں ڈال دیا۔ تاریخ میں تحریر ہے کہ گمشتگین نے ان حالات میں کہ حلب اور اعزاز محاصرے میں تھے، الملک الصالح کے خلاف کوئی نئی سازش تیار کی تھی، جس کا انکشاف ہو گیا اور اسے قید میں ڈال کر 2-3 روز بعد قتل کر دیا گیا۔ آخر اعزاز کے محافظوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ سلطان ایوبی کو اس کی بہت بڑی قیمت دینی پڑی۔ اس کے جن دستوں نے قلعے کے اندر مار کا لڑا تھا ان کی نفری آدھی رہ گئی تھی۔ اعزاز والوں نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ بزدل نہیں۔ سلطان ایوبی نے فوراً حلب کو محاصرے میں لے لیا۔ حلب قریب ہی تھا۔ حلب کے اندر جذبے کی یہ کیفیت تھی کہ رات اعزاز کے شعلوں نے انہیں دہشت زدہ کر دیا تھا۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ ان کی فوج میں اتنا دم نہیں رہا کہ شہر کا دفاع کر سکے۔ انہی شہریوں نے کچھ عرصہ پہلے سلطان ایوبی کے چھکے چھڑا دیے تھے اور اسے محاصرہ اٹھانا پڑا تھا، مگر اب یہ شہر جیسے مر ہی گیا تھا۔ محاصرے کے دوسرے دن الملک الصالح کا ایک ایلچی سلطان ایوبی کے پاس آیا۔ وہ جو پیغام لایا وہ صلح کی پیشکش نہیں تھی۔ یہ ایک ایسا جذباتی پیغام تھا جس نے سلطان ایوبی کو جھنجھوڑ ڈالا۔ پیغام یہ تھا کہ نور الدین زنگی مرحوم کی بچی سلطان ایوبی سے ملنا چاہتی ہے۔ اس بچی کا نام شمس النساء تھا۔ یہ الملک الصالح کی چھوٹی بہن تھی، عمر 10-11 سال تھی۔ الملک الصالح جب دمشق سے حلب گیا تو اپنی بہن کو بھی ساتھ لے گیا تھا۔ ان کی ماں رضی خاتون بنت معین الدین بیوہ نور الدین زنگی دمشق میں ہی رہی تھی۔ وہ سلطان ایوبی کی حامی تھی۔ سلطان ایوبی نے حلب کے ایلچی کو جواب دیا کہ بچی کو لے آئے۔ بچی آ گئی۔ اس کے ساتھ الملک الصالح کے 2 سالار تھے۔ سلطان ایوبی نے بچی کو سینے سے لگا لیا اور وہ بہت رویا۔ بچی کے ہاتھ میں الملک الصالح کا تحریری پیغام تھا جس میں اس نے شکست قبول کر لی تھی اور سلطان ایوبی کو سلطان تسلیم کر لیا تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کی اطاعت بھی قبول کر لی تھی۔ اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ گمشتگین کو قتل کر دیا گیا ہے، اس لیے ہرن بھی سلطان ایوبی کی ملکیت تصور کیا جائے۔ تم لوگ بچی کو کیوں ساتھ لائے ہو؟ سلطان ایوبی نے سالاروں سے پوچھا۔ یہ پیغام تم خود نہیں لا سکتے تھے؟ جواب سالاروں کو دینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے بچی کی طرف دیکھا۔ بچی نے سلطان ایوبی سے کہا، مامو جان، مجھے بھائی صالح نے بھیجا ہے، آپ اعزاز کا قلعہ ہمیں دے دیں اور ہمیں حلب میں رہنے دیں۔ ہم آئندہ آپ سے لڑائی نہیں کریں گے۔ سلطان ایوبی نے بچی کے ساتھ آئے ہوئے سالاروں کو غضبناک نظروں سے دیکھا۔ وہ شرط منوانے کے لیے زنگی مرحوم کی بچی کو ساتھ لائے تھے۔ میں اعزاز کا قلعہ اور حلب تمہیں دیتا ہوں شمس النساء، سلطان ایوبی نے بچی کو گلے لگا کر کہا، اور حکم جاری کر دیا کہ اعزاز کے قلعے سے اپنی فوج نکال لی جائے اور حلب کا محاصرہ اٹھا لیا جائے۔ اس نے حلب کے سالاروں سے کہا، میں نے اعزاز اور حلب اس معصوم بچی کو دیا ہے۔ تم بزدل، بے غیرت اور ایمان فروش اس قابل بھی نہیں کہ تمہیں فوج میں رہنے دیا جائے۔ معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ سلطان ایوبی نے اعزاز اور حلب کو سلطنت اسلامیہ میں شامل کر لیا اور الملک الصالح کو نیم خود مختاری کی حیثیت دے دی۔ اس کے فوراً بعد سیف الدین نے بھی سلطان ایوبی کی اطاعت قبول کر لی اور مسلمانوں کی آپس کی لڑائیوں کا دور ختم ہو گیا، مگر قوم میں غدار اور ایمان فروش بدستور سرگرم رہے۔ قبرستان بہت ہی وسیع تھا۔ تمام قبریں ابھی تازہ تھیں۔ مٹی کی ڈھیریاں بے ترتیب تھیں، کوئی اونچی کوئی نیچی۔ بعض قبریں ایک دوسرے سے مل گئی تھیں۔ میدان جنگ کی قبریں ایسی ہی ہوا کرتی ہیں۔ حما سے حلب تک ایسے 3 قبرستان تیار ہو گئے تھے۔ یہ سرسبز اور شاداب خطہ اداس ہو گیا تھا۔ اس کی فضا خون کی بو سے بوجھل ہو گئی تھی۔ جہاں پرندے چہچہاتے تھے وہاں گدھ منڈلا رہے تھے۔ ایسا ایک قبرستان حلب کے مسافاتی قلعہ اعزاز کے قریب تھا۔ قبروں کی مٹی ابھی نمناک تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوجوں کا امام چند ایک فوجیوں کے ساتھ وہاں کھڑا فاتحہ پڑھ رہا تھا۔ اس نے جب منہ پر ہاتھ پھیرے تو آنسو اس کی داڑھی تک پہنچ چکے تھے۔ یہ خطہ اب بانجھ ہو جائے گا، یہاں اب کوئی پتہ ہرا نہیں ہوگا، اس نے کہا۔
یہاں ایک ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے، ایک ہی کلمہ اور ایک ہی قرآن پڑھنے والے ایک دوسرے کے قاتل ہو گئے تھے۔ جس زمین پر بھائی کے ہاتھوں بھائی کا خون گرتا ہے وہ زمین سوکھ جاتی ہے۔ یہاں تکبیر کے نعرے ٹکرائے تھے۔ یہ سب مسلمان تھے، ایک دوسرے کے ہاتھوں قتل ہوئے، حق کے نام پر جانے قربان کرنے والے شہید ہوئے، اور باطل کے ساتھی اس رتبے سے محروم رہے۔ یہ سب روز محشر اکٹھے اٹھائے جائیں گے۔ خدائے ذوالجلال انہیں یہ تو ضرور کہیں گے کہ خون جو تم نے ایک دوسرے کا بہایا ہے، اتنا تم مل کر اسلام کے دشمن کا بہاتے تو فلسطین ہی نہیں، اسپین بھی ایک بار پھر تمہارا ہوتا۔ گھوڑوں کے قدموں کی ہنگامہ خیز آوازیں سنائی دی۔ امام کے ساتھ کھڑے کسی فوجی نے کہا، سلطان آ رہے ہیں۔ امام نے گھوم کر دیکھا، سلطان صلاح الدین ایوبی آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ سالار اور محافظ دستے کے 6 سوار تھے۔ قبرستان کے قریب آ کر سلطان ایوبی نے گھوڑا روکا، اترا اور امام کے قریب آ کر فاتحہ پڑھ کر اس نے امام سے ہاتھ ملایا۔ سلطان محترم، امام نے سلطان ایوبی سے کہا، یہ صحیح ہے کہ یہ بھی مسلمان تھے جو ہمارے خلاف لڑے، لیکن میں انہیں اس قابل نہیں سمجھتا کہ ان کی قبروں پر فاتحہ پڑھی جائے۔ انہیں شہیدوں کے ساتھ دفن نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہمارے مجاہدین حق کی خاطر لڑ رہے تھے، انہیں آپ نے دشمن کے مقتولین کے ساتھ دفن کرا دیا ہے۔ میں انہیں بھی شہید سمجھتا ہوں جو باطل کی خاطر ہمارے خلاف لڑے تھے۔ سلطان ایوبی نے کہا، لیکن یہ اپنے حکمرانوں کی فریب کاری کے شہید ہیں۔ ہم نے اپنے سپاہیوں کو اللہ کا پیغام دیا تھا۔ ان کے خلاف لڑنے والے سپاہیوں کو ان کے بادشاہوں نے جذباتی نعرے اور جھوٹا پیغام دے کر ان کے دلوں میں باطل کو حق بتا کر بٹھا دیا۔ ان کے اماموں نے انعام و اکرام لے کر سپاہیوں کو گمراہ کیا اور اللہ اکبر کے نعرے لگا کر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی کرائی۔ میں ان کی لاشوں کو ایک ہی گڑھے میں دبا کر یا کہیں پھینک کر ان کی توہین نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہمارے دشمن مسلمانوں کے جن سپاہیوں کو احساس ہو گیا تھا، انہوں نے کہا کہ انہیں گمراہ کیا گیا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ جو مر گئے ہیں ان تک روشنی نہیں پہنچی تھی، کیونکہ بادشاہی کے دلدادہ حکمرانوں نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ پہلے سنایا جا چکا ہے کہ مسلمان امراء سلطان صلاح الدین ایوبی کے دشمن ہو گئے تھے۔ وہ خلافت سے آزاد ہو کر خود مختار حکمران بننا چاہتے تھے۔ ان میں ایک نور الدین زنگی مرحوم کا بیٹا الملک الصالح تھا، دوسرا موصل کا امیر سیف الدین غازی، اور تیسرا گمشتگین جو ہرن کا قلعہ دار تھا، لیکن اس نے خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا۔ ان تینوں نے اپنی فوجوں کی متحدہ ہائی کمان بنا لی اور سلطان ایوبی کے خلاف محاذ آرا ہو گئے تھے۔ صلیبی ان کی پشت پناہی کر رہے تھے۔ صلیبیوں کو ان کے ساتھ صرف یہ دلچسپی تھی کہ مسلمان آپس میں ٹکرا ٹکرا کر ختم ہو جائیں یا اتنے کمزور ہو جائیں کہ ان کے یعنی صلیبیوں کے خلاف لڑنے کے قابل نہ رہیں۔ حکمرانی کے نشے صلیبیوں کی دی ہوئی مالی اور جنگی امداد، شراب اور یہودیوں کی حسین و جمیل لڑکیوں نے ان امراء کو ایسا اندھا کیا کہ وہ سلطان ایوبی کے راستے میں اس وقت حائل ہو گئے جب نور الدین زنگی فوت ہو چکا تھا، اور سلطان ایوبی مصر سے یہ عزم لے کر آیا تھا کہ صلیبیوں کو عالم اسلام سے بے دخل کر کے قبلہ اول کو سلطنت اسلامیہ میں شامل کر لے گا۔ 1.5 سال تک حما سے حلب تک کے اس سرسبز خطے میں مسلمان کا خون بہاتا رہا۔ آخر فتح حق کی ہوئی، سلطان ایوبی نے فتح پائی۔ اس کے دشمنوں نے اس کی اطاعت قبول کر لی، لیکن سلطان ایوبی کے چہرے پر مسرت کی ہلکی سی بھی جھلک نظر نہیں آتی تھی۔ قوم کی عسکری قوت کا بیشتر حصہ تباہ ہو چکا تھا، اس لحاظ سے یہ صلیبیوں کی فتح اور مسلمانوں کی شکست تھی۔ صلیبی اپنے عزائم میں کامیاب ہو گئے تھے۔ سلطان ایوبی اب کئی برسوں تک بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کے قابل نہیں رہا تھا۔ جون 1176 عیسوی کے اس روز جب سلطان ایوبی قلعہ اعزاز کے قریب وسیع قبرستان میں اپنے امام کے پاس کھڑا تھا تو اس دور کے واقعہ نگاروں کے مطابق اس کا چہرہ بجھا بجھا سا تھا۔ اس نے امام سے کہا کہ ہر نماز کے بعد دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے جن کی آنکھوں پر کفر کی پٹی باندھ کر اپنے بھائیوں کے خلاف لڑایا گیا تھا۔ سلطان گھوڑے پر سوار ہوا اور اس نے قبرستان پر نگاہ ڈالی۔ خدا کو اتنے زیادہ خون کا حساب کون دے گا؟ یہ گناہ میرے حساب میں نہ لکھ دیا جائے۔ اپنے سالاروں کی طرف دیکھ کر اس نے کہا، ہماری قوم خودکشی کے راستے پر چل پڑی ہے۔ کفار امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت اور جذبے سے اس قدر خائف ہیں کہ اس قوت کو دلکش حربوں سے کمزور کر رہے ہیں۔ ان کے پاس یہی ایک ذریعہ رہ گیا ہے۔ ہمارے بعض بھائیوں نے ان کے اس ذریعے کو قبول کر لیا ہے اور تاریخ میں خانہ جنگی کا باب کھول دیا ہے۔ اگر ہم نے اس باب کو یہی بند نہ کیا تو میں مستقبل کو جہاں تک دیکھ سکتا ہوں مجھے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ جنگی سے خودکشی کرتی نظر آتی ہے۔ کفار آج کے دور کی طرح مالی اور جنگی امداد دے دے کر امت کو آپس میں لڑاتے رہیں گے۔ چند ایک افراد پر جب تحت و تاج کے حصول کا جنون سوار ہوتا ہے تو وہ قوم کو اعلی کار بنا کر قوم کو لے ڈوبتے ہیں۔ بادشاہی کے یہ بھوکے لوگ قوم کا خون اسی طرح بہاتے رہیں گے۔
यह इतना वसी कब्रिस्तान देखो, कब्रें गिनो तो गिन नहीं सकोगे। हम पीछे जो लाशें दफन कर आए हैं उनका भी शुमार नहीं। मैं इतने खून का हिसाब किससे लूं? खुदा को मैं क्या जवाब दूंगा? खाना जंगी का सिलसिला खत्म हो गया है, एक सालार ने कहा। अब आगे की सोचें। हमें बैतुल मुकद्दस पुकार रहा है, किबला अव्वल हमारी राह देख रहा है, और मुझे मिस्र पुकार रहा है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने घोड़ा चला दिया और कहने लगा, वहां से बड़ी तफ्तीशनाक खबरें आ रही हैं। वहां मेरा कायम मुकाम मेरा भाई है, वो मुझे परेशानी से बचाने के लिए हालात की संगीनी मुझसे छुपा रहा है। अली बिन सुफियान और कोतवाल गयास बलबीस भी मुझे तफसील से कोई बात नहीं बता रहे, सिर्फ इतनी खबर भेजते हैं कि दुश्मन की ज़मीन दोस्त तहरीबी सरगर्मियां जारी हैं, उनका सद्देबाव किया जा रहा है। परसों के कासद ने बताया है कि काहरा में तहरीबकारी जोर पकड़ती जा रही है। मालूम होता है शेख सिनान को हमने इस याद से बेदखल कर दिया है, मगर उसका कातल गिरोह काहरा में सरगर्म है। दो कमानदार ऐसे तरीके से कत्ल हो गए हैं कि उनके जिस्मों पर जख्म और चोट का कोई निशान नहीं। मरने के बाद लाशों की हालत से यह भी पता नहीं चलता था कि जहर दिया गया था। यह हशीशियन का खास तरीका है। तो क्या आप फौज को यहीं रहने देंगे या साथ ले जाएंगे? एक सालार ने कहा। इसके मुतल्लिक मैंने अभी फैसला नहीं किया, सुल्तान अयूबी ने कहा। शायद कुछ नफरी ले जाऊं, फौज की ज़रूरत यहाँ ज़्यादा है। सलीबियों ने मिस्र में तहरीबकारी इसलिए तेज़ कर दी है कि मैं फ़लस्तीन की तरफ पेशकदमी करने के बजाय मिस्र चला जाऊं। मैं उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होने दूंगा। अलबत्ता मेरा मिस्र जाना ज़रूरी है। सुल्तान अयूबी के खदशे बेबुनियाद नहीं थे। सलीबियों की जहनीत और अज़ाइम को उससे बढ़कर और कोई नहीं समझ सकता था। उस वक़्त जब वो कब्रिस्तान से फातिहा पढ़कर अपने जंगी हेड क्वार्टर की तरफ जा रहा था, शेख सिनान त्रिपोली पहुंच चुका था। आप पढ़ चुके हैं कि हसन बिन सब्बाह के बाद इस फिरके के जिस पीरो मुर्शद ने शोहरत हासिल की वो शेख सिनान था। यह शख्स हशीशियन यानी फिदाइयों का सरबराह था। सुल्तान अयूबी और सलीबियों की जंगों के दौरान फिदाइयों का कातल गिरोह शेख सिनान की ज़ेर क़यादत बहुत ही ज़्यादा सरगर्म हो गया था। सुल्तान अयूबी पर मुतअद्दद बार कातलाना हमले किए गए थे और हर हमले का यह अंजाम हुआ कि कातल मारे गए और जो बचे वो पकड़े गए। सलीबियों ने शेख सिनान को इसियात नाम का एक कला दे रखा, जो मई 1176 ईस्वी में सुल्तान अयूबी ने मुहासरे में लेकर शेख सिनान से हथियार डलवाए और उसे कला हाली करा के उसे बख्श दिया था। उस मुहासरे की तफसीलात सुनाई जा चुकी हैं। शेख सिनान 1176 ईस्वी के एक रोज़ त्रिपोली यानी लुबनान पहुंचा। उसके साथ उसके फिदाई और फौज थी। किसी के पास कोई हथियार नहीं था। सुल्तान अयूबी ने उन्हें निहत्था करके रुखसत किया था। त्रिपोली और गिरदोनवा का वसी इलाका एक सलीबी कमांडर के कब्जे में था। शेख सिनान उसके पास पहुंचा और पनाह मांगी। 2 रोज़ बाद रिमांड ने इधर उधर से दूसरे सलीबी बादशाहों और कमांडरों को त्रिपोली बुलाया ताकि सुल्तान अयूबी के खिलाफ आइंदा लाहा अमल तैयार किया जा सके। सलीबियों की इंटेलिजेंस का माहिर डायरेक्टर जर्मन निसाद हेरमन भी उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। आप मुझे इस बिना पर नहीं कोस सकते कि मैं सलाहुद्दीन अयूबी से शिकस्त खाकर आया हूँ, शेख सिनान ने सलीबियों की उस कॉन्फ्रेंस में कहा। आप जानते हैं कि हम फौज की तरह नहीं लड़ सकते। सुल्तान अयूबी का मुकाबला तुम्हारी फौज भी नहीं कर सकती। मेरे फिदाई उसके मुहासरे में कैसे लड़ सकते हैं? ज़रूरत यह है कि आप अयूबी के दुश्मन मुसलमान उमरा को अपनी फौजें दें। वो सब मिलकर उसके सामने नहीं ठहर सके। शेख सिनान रिमांड ने कहा, ये हम तक रहने दें कि अयूबी के खिलाफ हमें क्या करना चाहिए। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपने उसके कत्ल के लिए जो 4 आदमी भेजे थे वो भी नाकाम हो गए हैं, मारे गए हैं और पकड़े गए हैं। सलाहुद्दीन अयूबी पर आपका एक भी कातलाना हमला कामयाब नहीं हुआ। इससे ये जाहिर होता है कि आप अपने बेकार आदमी भेजते रहे हैं, जिनके मर जाने या गिरफ्तार हो जाने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम आपको जो मराआत और रकम देते रहे वो ज़ाया हो गई है। सिर्फ एक सलाहुद्दीन अयूबी के कत्ल ना होने से आपकी रकम ज़ाया नहीं हुई। शेख सिनान ने कहा, मैंने मिस्र में सलाहुद्दीन अयूबी की हुकूमत के जो 2 हाकिम कत्ल कराए हैं उन्हें अपनी रकम के हिसाब में रखे। आपके 3 ताकतवर मुहालिफ सूडान में थे, उन्हें मैंने कब्रों में उतारा और वहाँ आपका रास्ता साफ किया है। सलाहुद्दीन अयूबी के मुहालिफ मुसलमान उमरा में से जो हलब में अलमलक साले के साथ थे, 2 सलाहुद्दीन अयूबी के हामी हो गए थे। आपके इशारे पर मैंने उन्हें कत्ल कराया है। और अब मिस्र में हाकिमों के खुफिया कत्ल का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो किसने शुरू किया है? क्या आप उसे भी नाकाम कहेंगे? अयूबी कब कत्ल होगा? फ्रांसीसी सलीबी गे आफलोजिनान ने मेज़ पर मुक्का मारकर पूछा। सलाहुद्दीन अयूबी के कत्ल की बात करो। आपने नूरुद्दीन जंगी को जो जहर दिया था वो सलाहुद्दीन अयूबी को कब दोगे? जिस रोज़ इस किस्म के हालात पैदा हो जाएंगे जैसे नूरुद्दीन जंगी के वक़्त पैदा हुए थे। शेख सिनान ने कहा, जंगी ज़लज़ले की तबाहकारी के मुतासरीन की इमदाद के लिए अकेला भागता दौड़ता रहता था। ना उसे होश था ना उसके अमले को कि उसके लिए जो खाना पकता है वो कौन पकाता है
और कोई उसकी निगरानी भी करता है या नहीं। उस मौके से मेरे उन आदमियों ने, जो मैंने आपके कहने पर उसके कत्ल के लिए भेज रखे थे, फ़ायदा उठाया और उसके खाने में वो जहर मिला दिया जो गले की बीमारी बन गया, और वो 3-4 दिनों बाद मर गया। उसके तबीब आज भी कहते हैं कि नूरुद्दीन जंगी खन्नाक से मरा है, मगर सलाहुद्दीन अयूबी के खाने तक पहुंचना मुमकिन नहीं। क्या आप उस बावर्ची को नहीं खरीद सकते जो उसका खाना पकाता है? एक आला कमांडर ने पूछा। इसका जवाब हमारा दोस्त हिरमन दे सकता है, शेख सिनान ने कहा, और हिरमन की तरफ देखकर मुस्कुराया। शेख सिनान ठीक कहते हैं, हिरमन ने कहा। इस सवाल का जवाब मुझे देना चाहिए कि सलाहुद्दीन अयूबी के बावर्ची को क्यों नहीं खरीदा जा सकता। अगर सलाहुद्दीन अयूबी पर होता तो अब तक जहर से मारा जा चुका होता। वो इसकी परवाह नहीं करता कि उसके खाने की किसी ने निगरानी की है या नहीं। उसने अपनी जान को खुदा के सुपुर्द कर रखा है। इस अकीदे का वो पक्का है कि उसकी मौत का जो दिन मुकर्रर है, उस रोज़ उसे अपनी जान खुदा के हुजूर पेश करनी है और उसे कोई इंसान रोक नहीं सकता। उसके मुहाफिज दस्ते का कमांडर, खुफिया महकमे का एक जिम्मेदार आदमी और उसका एक मोतमद हास उसका खाना खाकर देखते हैं। बाज़ औक़ात तबीब आ जाता है और वो भी खाना देखता है। इस इतनी कड़ी निगरानी के अलावा दूसरी दुश्वारी ये है कि सलाहुद्दीन अयूबी के बावर्ची और दीगर तमाम मुलाजिम उसके मुरीद हैं। उनके दिलों में उसकी अंधी अकीदत है। अयूबी उन्हें अपने नौकर नहीं समझता, उनके साथ दोस्तों और भाइयों जैसा सलूक करता है। पूरी तरह जायजा लिया जा चुका है। सलाहुद्दीन अयूबी के उस ज़ाती हलके में से किसी को खरीदना, उस हलके में अपना कोई आदमी दाखिल करना मुमकिन नहीं। उसके पास अफराद ऐसे हैं जो उसके गिर्द हिसार खींचे हुए हैं। ये हैं अली बिन सुफियान, गयास बलवीस, हसन बिन अब्दुल्ला और जाहिदान। ये सब इतने माहिर सिराग रसा हैं कि उनकी नज़रें इंसान के ज़मीर और रूह को भी देख लेती हैं। इस्लाम का खात्मा, फिलिप अगजिस ने कहा, मैं 100 बार कह चुका हूँ कि हमें इस्लाम का खात्मा करना है। ये ऐसा मजहब है जो इंसान की रूह को कब्जे में ले लेता है। जिस किसी ने इस्लाम को अपनी रूह में उतार लिया, उसे दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। आप सब ने देख लिया है कि सलाहुद्दीन अयूबी के गिर्द जिन मुसलमानों का घेरा है, वह मजहब के इतने पक्के हैं कि तुम ज़रो जवाहरात से और इतनी खूबसूरत लड़कियों से उनका घेरा नहीं तोड़ सकते। वह मुसलमान कच्चे ईमान के हैं जिन्हें तुम खरीद लेते हो। उन्होंने इस्लाम को अपनी रूह में नहीं उतरने दिया। तुमने देखा है कि हमारे कितने बड़े बड़े लश्करों को सलाहुद्दीन अयूबी के कितने थोड़े थोड़े सिपाहियों ने कितना नुकसान पहुंचाया है। जहां हमारे घोड़े थकन और प्यास से रह जाते हैं, वहां सलाहुद्दीन अयूबी के सिपाही थकन और प्यास से बेनियाज रहते हैं। इस कुव्वत को ये लोग ईमान कहते हैं। हमें उनका ईमान कमज़ोर करना है हिरमन। उनके एक दो उमरा या आला हुकाम को हाथ में लेना बेशक ज़रूरी है। इससे आपने बहुत फ़ायदा उठाया है, लेकिन कोई ऐसा तरीका इख्तियार करो जिससे इस कौम के दिल में अपने मजहब के खिलाफ बेदारी पैदा हो जाए। पुख्ता उम्र के आदमियों के नज़रियात बदलना आसान नहीं होता। उनकी नस्ल को बचपन और लड़कपन में अपना निशाना बना लो। कच्चे जहन को तुम अपने सांचे में ढाल सकते हो। उनके हिवानी जज्बे को भड़काओ। यहूदी ये काम कर रहे हैं, हिरमन ने कहा, और इस महाज पर मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसके नतायज आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। एक दिन या चंद एक दिनों में आप किसी के नज़रियात और अकीदे नहीं बदल सकते। इस अमल में वक्त लगता है, एक दौर गुजर जाता है। ये अमल जारी रहना चाहिए। फिलिप अगदिस ने कहा, मैं ये तवक्को नहीं रखूँगा कि नतायज हमारी ज़िंदगी में सामने आए। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमने किरदार कुशी का ये अमल जारी रखा तो वो वक्त आएगा कि मुसलमान बराए नाम मुसलमान रह जाएंगे। उनके यहाँ मजहबी फ़राइज़ महज रस्मी बन जाएंगे और उन पर हमारा रंग चढ़ जाएगा। उनकी सोचों पर सलीब गालब आ जाएगी। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपको इस सलीबी की यह बात बार बार इसलिए याद दिलाई जाती है। उसकी बात आज हूबहू पूरी हो रही है। हमें आज अपनी नौजवान नस्ल की तरफ ध्यान देना होगा। तमाम दोस्त कमेंट सेक्शन में आज इस अज़म का इजहार करें।